ماس صداقت 11، مانک لیبوشین 20، عثمان خان 8 رنز بنا کر پویلین لوٹے، میکسویل بھی بغیر رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ زلمی کے دو کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی انتہائی دوستانہ قرار دے دی۔ اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی انتہائی دوستانہ ہے، امریکی ناکہ بندی کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر رہا۔ ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکنز ایران سے ڈیل کے لیے ہماری پوزیشن کمزور کر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، امریکی صدر نے کھلے عام ایرانی بحری جہازوں کی غیر قانونی ضبطی کا اعتراف کیا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، صدر ٹرمپ نے خود کو بحری قزاق قرار دیا ہے۔ ٹرمپ نے ڈھٹائی سے کہا، امریکہ قزاقوں کی طرح کام کر رہا ہے، یہ کوئی زبان پھسلنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کا بیان بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے خلاف اقدامات کی مجرمانہ نوعیت کا کھلا اعتراف ہے۔ بین الاقوامی برادری اور UN سیکرٹری جنرل کھلی خلاف ورزیوں کو معمول بنانے کی کوشش کو سختی سے مسترد کریں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج کے تیور تیز، جنوبی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ کراچی میں درجہ حرارت 39 ڈگری تک پہنچا، محسوس 44 ڈگری کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ گرمی کی لہر کل تک بدستور برقرار رہے گی۔ شہر میں کل پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ کراچی کے شدید گرم موسم کے باعث مختلف علاقوں میں ہیٹ ویو کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں درجہ حرارت 47 اور سکھر میں 45 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں موسم معتدل رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ذاتی ہمراہ آمد۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملک کی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے بین الاقوامی حالات سے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا کہ وفاق اور پنجاب ایسی پالیسیاں بنائیں کہ مہنگائی پر قابو پایا جا سکے اور عوام کی مشکلات کم ہوں۔ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں میں فضائی بمباری، کئی گھروں کو نقصان پہنچا اور 3 افراد شہید ہو گئے۔ 17 اپریل کو نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی افواج نے حملے کا سلسلہ جاری رکھا۔ جبل ریحان، بسلایا اور جزین کے علاقے السریرہ سمیت متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ مسجد کے قریب بھی حملہ رپورٹ ہوا، جبکہ سرحدی گاؤں خیام میں گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ افغانستان بھارت کی پراکسی بنا ہوا ہے۔ پاکستانی اور افغان طالبان کو بھارت کی سرپرستی حاصل ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کی گفتگو، کہا کہ ہم اچھے ہمسائے کی طرح خطے میں امن چاہتے ہیں، ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ کر قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ پاک فوج نے بھارت کو شکست دے کر اس کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ بھارت دوبارہ پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. خطے میں پاکستان کا کردار نمایاں، قیام امن، علاقائی استحکام اور نیٹ ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پر پاکستان کی پہچان اجاگر۔ مارکہ حق کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا اور دنیا نے پاکستان کی سفارتی اور دفاعی صلاحیتوں کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ بھارت کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر دعویٰ کمزور پڑ گیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا ضامن ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں پر فضائی بمباری، کئی گھروں کو نقصان پہنچا اور 3 افراد شہید ہو گئے۔ 17 اپریل کو نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی افواج نے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ جبل ریحان، بسلایا اور جزین کے علاقے سمیت متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ مسجد کے قریب بھی حملہ رپورٹ ہوا، جبکہ سرحدی گاؤں خیام میں گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ Justified actions and unilateral measures announced by the Indian government on 23rd April, followed by belligerent public statements, have significantly heightened tensions and pose a serious threat to regional peace and security. بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کا اقوام متحدہ میں واضح اور اصولی موقف۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ بھارتی اقدامات علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت سے قبل ہی اس کے ناپاک عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب کیے اور خبردار کیا کہ کسی بھی آبی جارحیت کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔
پاکستان نے کہا کہ ہم اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اقوام متحدہ کی ثالثی قبول کرنے پر رضامند ہیں۔ ہر سانس صرف سانس نہیں، یہ اس وطن کی حفاظت کا قرض ہے جو وہ ہر لمحے ادا کرتا ہے۔ سرحدوں پہ کھڑا ہر جوان صرف ایک سپاہی نہیں، وہ قوم کی امید ہے، وہ ہمارے کل کا نگہبان ہے۔ ہم نے بنیاد مرصوص میں دیکھا کہ ہمارے جوان کیسے ڈٹے رہے، دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر کیسے ثابت قدم کھڑے رہے۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور افواج کا لازوال اتحاد مزید مستحکم۔ آزاد کشمیر کے عوام نے بھرپور قومی جوش و ولولے کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ شہریوں نے کہا کہ پوری قوم اور مسلح افواج کے درمیان مثالی یکجہتی قابل فخر اور قابل تقلید ہے۔ یہ اتحاد ہمارے اجتماعی شعور، قومی غیرت اور عزم صمیم کی عکاسی کرتا ہے۔ اور لاہور کی زیر تعمیر عمارت میں لفٹ گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ واقعہ لبرٹی کے قریب پلازا میں پیش آیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق مزدور کام کر رہے تھے کہ لفٹ گر گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔